پارہ نمبر 11 سورہ یونس آیت نمبر 107۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ يَمْسَسْكَ، اور اگر پہنچائے آپ کو اللہ بِضُرٍ کوئی تکلیف، فلا تو نہیں کاشفہ کوئی ہٹانے والا، لہو اسے، اگر اللہ کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اسے دنیا کا کوئی انسان نہیں ہٹا سکتا، الا ہوا مگر وہی، صرف اللہ ہی دور کر سکتا ہے۔ وَإِنْ، اور اگر یُرِدْکَ، وہ ارادہ کرے آپ کے ساتھ، بِخَیْرٍ کسی بھلائی کا، فلا تو نہیں رَادَّ کوئی پھیرنے والا، یعنی پھر کوئی اس کو الگ نہیں کر سکتا اس بھلائی کو، وہ مل کے ہی رہے گی آپ کو، لِفَضْلِهِ اس کے فضل کو، کوئی پھیرنے والا نہیں، کوئی نہیں ہٹا سکتا اس فضل کو۔ یُصِیبُ وہ پہنچاتا ہے، بِہِ اسے، من جسے، یشاء وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، وہ جسے چاہے پہنچا دے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، وہ جس کو چاہے نقصان پہنچائے، جس کو چاہے فائدہ دے، ہر چیز اس کے ہاتھ میں، اس لیے ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور اگر تمہیں اللہ کوئی تکلیف پہنچا دے تو اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو اسے دور کر دے، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچانے کا ارادہ کر لے تو کوئی نہیں ہے جو اس کے فضل کا رخ پھیر دے، وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، اور وہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو کسی کو کوئی فائدہ دے سکے یا کسی کو نقصان پہنچا سکے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا، اس نے نقصان پہنچا دیا، اس نے یہ کر دیا، تو نقصان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور اگر کوئی پہنچا رہا ہے نقصان تو وہ ذریعہ ہے صرف۔ اس لیے ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، ہر وقت دعائیں پڑھنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، کیونکہ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو اللہ کا غضب اترتا ہے ہمارے اوپر، وہ کسی نہ کسی ذریعے سے ہم تک پہنچتا ہے۔ اور اگر کوئی بھلائی پہنچانا چاہے، صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے بھلائی، اللہ ہی بھلائی پہنچا سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں پہنچا سکتا، نہ کوئی رزق دے سکتا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، وہ کسی کو خوش کرنے کے لیے کہ یہ ہمارا پروموشن کر دے گا یا کچھ کر دے گا، غلط کام بھی کرتے ہیں، کہیں غلط جگہ جاب بھی کر لیتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں کوئی فائدہ ملے گا۔ جیسے بہت سارے لوگ بینک میں جاب کر لیتے ہیں کہ ہم یہاں سے فائدہ ہوگا، لیکن کبھی بھی حرام سے کبھی بھی انسان کو فائدہ نہیں پہنچتا۔ حرام جو ہوتا ہے وہ حرام ہی ہوتا ہے، حرام کا لقمہ لینا، حرام کام کرنا، جیسے کسی کو خوش کرنے کے لیے، باس کو خوش کرنے کے لیے آپ اسے شراب گفٹ کر رہے ہیں، یا کوئی غلط کام، کوئی بھی ایسا کام جس سے آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سامنے والا جو خوش ہو جائے گا تو وہ آپ کو رزق دے گا، یعنی آپ کو پروموشن دے دے گا یا کچھ ایسا کر دے گا، تو یہ سب جو ہے حرام ہے، کیونکہ رزق دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی ملے اور آخرت میں بھی ملے تو صرف اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، وہ کام کرنا چاہیے جس سے اللہ راضی ہو، اور ہر اس کام سے بچنا چاہیے کہ جس سے اللہ ناراض ہو۔ یہ تب ہوتا ہے نا جب انسان کو ایمان نہیں ہوتا، جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ کو بھول کر وہ ہر انسان کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ بھول جاتا ہے کہ ہر نفع نقصان کا مالک تو صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے، اللہ ہی نفع پہنچا سکتا ہے۔ تو ہر وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ کہیں ناراض نہ ہو جائیں، اور جو نعمت دی ہے کہیں وہ چھن نہ جائے۔ تو ہر وقت ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور آخرت کی کوشش کرنا چاہیے، آخرت کو پانے کی، کیونکہ جب انسان آخرت کو پانے کے لیے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو دنیا کہیں نہیں جاتی، دنیا اس کے پیچھے ہی آتی ہے، کیونکہ جتنی اس کی تقدیر میں دنیا لکھی ہے وہ اس کو مل کر ہی رہتی ہے، رزق جتنا لکھا ہے اسے مل کر ہی رہے گا۔